یسایا نبی کا صحیفہ 40واں باب اور پہلی آیت سے کلام میں یوں لکھا ہے، تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے، یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کے مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اب اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے۔ پچھلے 4 مہینے سے کشمیر میں کرفیو اور قتل و غارت جاری ہے۔ 6-7 لاکھ انڈین فوجیں وہاں موجود ہیں۔ پچھلے چند ہفتوں سے انڈیا میں مختلف صوبوں میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کرفیو کی کیفیت ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے، پچھلی کئی دہائیوں سے افغانستان میں امن اور سلامتی قائم نہیں۔ کشمیر کی سرحد پر روز گولیاں چلتی ہیں، توپوں کی آواز آتی ہے۔ ہمارے شہروں میں، ہمارے عبادت خانوں میں ہر طرف پولیس اور فوج اور رینجرز نظر آتے ہیں۔ ہماری سڑکوں سے اسلحے کی بو آتی ہے، ہمارے بازاروں سے بارود کی بو آتی ہے۔ ہمارے شہر میں امن صلح اور سلامتی نہیں، اور ایسے میں ہمارے کانوں کے ساتھ یہ آواز ٹکراتی ہے، تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو۔ اور تسلی دینے والا خدا ہے۔ تسلی خدا دیتا ہے۔ جو لوگ مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، جو لوگ اذیتیں جھیل رہے ہیں، جو لوگ ستائے جا رہے ہیں، خداوند انہیں تسلی کا پیغام دیتا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ میں تو ایسے معاملوں پہ خاموش رہتا ہوں۔ کوئی انڈین چینل پر کچھ بات ہوئی ہے اور پاکستانی اینکر نے کوئی بات کیا ہے، یہ کوئی ایسی بات غصہ کرنے والی نہیں۔ میرے یسوع کو مارا پیٹا گیا، اسے صلیب دیا گیا، وہ کہتا ہے باپ انہیں معاف کر کے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میں اور آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس نے کبھی گالی کے جواب میں کسی کو گالی نہیں دی تھی۔ اس کے منہ پر تھوکا گیا اور اس نے کسی کے منہ پر نہیں تھوکا۔ اس نے معافی کا، محبت کا، پیار کا درس دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ شروع ہی سے مخالف مسیح رہے ہیں، شروع ہی سے ایسے حالات کا سامنا، اس کے ساتھ اس کے طباق میں جو ہاتھ ڈالتا تھا اسی نے اسے پکڑوا دیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر یسوع کے پاس آ جاتا تو یسوع اسے معاف کر دینا تھا۔ اس نے پھانسی لے لی۔ میرے یسوع کے پاس اگر آ کے، اور میرا ایمان ہے کہ یسوع اس کا انتظار کرتا ہوگا، یہ آج میں اسے معاف کروں۔ مسیحیت میں آ کر معافی کا، تسلی کا اطمینان، اس نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دی جاتا ہوں، میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ اور پچھلے چند دنوں سے ہمارے ہاں بھی بڑے لوگ کچھ گرم ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یسوع کی تعلیم نہیں ہے۔ یسوع کی تعلیم معاف کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو کوئی آسمان کی طرف تھوکتا ہے، منہ پر تھوک اس کے آتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ لوگ میرے سبب سے تمہیں ماریں گے، لعن طعن کریں گے، اور جب لوگ تمہارے ساتھ ایسا کریں تو خوشی کرنا اور شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ میں اس مسیح کو مانتا ہوں، میں اس یسوع کو مانتا ہوں جو صلیب پر چڑھا ہوا 6 گھنٹے لہو بہاتا ہوا کہتا ہے باپ انہیں معاف کر۔ اس نے کبھی جنگ نہیں کی۔ وہ دنیا کا ایسا بادشاہ ہے جس کی کوئی فوج نہیں تھی۔ وہ دنیا کا ایسا سربراہ ہے، وہ آسمان اور زمین کا کہتا ہے کل اختیار مجھے دیا گیا۔ وہ کہتا ہے اگر میں بلاؤں تو 6 تمن فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن کبھی اس نے جنگ نہیں کی، کبھی کسی کا لڑا نہیں، کبھی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ وہ تو ایسا
معاف کرنے والا ہے کہ پطرس نے جب اسے پکڑا تو صوبیدار کے نوکر کا کان اڑا دیا تو یسوع نے کان پکڑ کر وہ دوبارہ جوڑ دیا تھا. یہ اس کی تعلیم ہے. وہ کہتا ہے پطرس تلوار اپنے میان میں رکھ. میں اور آپ اس یسوع کو مانتے ہیں. اور بہت دنوں کی بات ہے کہ کچھ پاکستان کے حالات اچھے نہیں تھے. مسیحوں پر تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں, کوئی اچھمبے کی بات نہیں, کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ لوگ میرے سبب سے تمہیں ماریں گے, لعن طعن کریں گے. اور یاد رکھیں کہ مسیحیت قبر سے اور لہو سے شروع ہوتی ہے, کلوری سے اور صلیب سے شروع ہوتی ہے, دکھوں سے شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. یسوع کا سفر صلیب کا, میرا اور آپ کا سفر صلیب کا سفر ہے. اس نے, میں بیان کر رہا تھا کہ بہت دن پہلے, بہت سال پہلے کی بات ہے کہ حالات کچھ خراب ہوئے, لوگوں نے جلوس نکالنے شروع کیے, اور میرے ایک استاد نے کہا تھا اور نوجوانوں کوئی ایسی حرکت کر کے کسی کا کان نہ اڑا دینا کہ میرے یسوع کو پھر سے لگانا پڑے. مسیحیت اور یسوع کے آنے کے ساتھ جو دنیا کو پیغام ملتا ہے, جو ہماری آواز ہماری سماعتوں کے ساتھ ٹکراتی ہے, وہ یہ ہے کہ تسلی دو, تم میرے لوگوں کو تسلی دو. اور یہ تسلی کا پیغام کسی انسان کی طرف نہیں, بلکہ آیت کا اگلا حصہ بیان کرتا ہے کہ تسلی دو, تم میرے لوگوں کو تسلی دو, تمہارا خدا فرماتا ہے. نبی کا پیغام نہیں بلکہ یہ خدا کا پیغام ہے. خدا فرماتا ہے کہ تسلی دو, تم میرے لوگوں کو تسلی دو. اور یہ لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے, تسلی دو, تم میرے لوگوں کو تسلی دو, زور دینے کے لیے. اس کو ڈبل امپیریٹو ہے, یہ اس کو دوہرا یہ زور اس میں ڈالنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور جب 40واں باب شروع ہوتا ہے تو 39واں باب جب بند ہوتا ہے تو 39ویں باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا تھے. بابل سے ایلچی آئے تھے, حزقیہ بیمار تھا, اور مردوک بلدان شاہ بابل نے حزقیہ کے لیے نامے اور تحائف بھیجے. حزقیہ نے شفا پائی تھی بیماری سے, اور بابل سے لوگ آئے تھے. حزقیہ ان سے مل کر بڑا خوش ہوا, اور اس نے کہا کہ بابل سے میرے لیے تحفے آئے ہیں. اس نے خوشی میں دوسری آیت بیان کرتی ہے, اور حزقیہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمتی عطر اور تمام صلہ خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا. اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی ہو. یہ حزقیہ کی بڑی غلطی ہے. شفا پائی ہے, بابل سے لوگ آئے ہیں, اور وہ انہیں لے کر اپنے محل میں خزانوں کے پاس, دولت کے پاس انہیں دکھاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہوتی ہیں, وہ ہمارے لیے ہوتی ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے. جو آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, خدا کو شاید حزقیہ کا دکھاوا پسند نہیں آیا. شو مار رہا ہے, وہ شو آف کر رہا ہے, میرے پاس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اگر آپ کو خدا دیتا ہے تو مہربانی سے, پنجابی کے اندر نے جار کے کھایا کرو, رک کے, تسلی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ. حزقیہ بادشاہ کی شفا کے بعد یہ معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر شاہ بابل کی طرف سے 3 بار ایسا ہوتا ہے, 3 گروہ آتے ہیں, اور وہ آ کر پہلا 720 کاف میں, دوسرا 709 کاف میں, اور تیسرا 706 میں شاہ بابل کی طرف سے آتی ہیں فوجیں, اور اسرائیلیوں کو ہانک کر بابلی اسیری میں لے جاتے ہیں. 3 مختلف اوقات میں, 20 میں اور پھر 9 میں اور پھر 7 میں قبل مسیح میں, حزقیہ بادشاہ کے لوگوں کو پکڑ کر زنجیروں میں باندھ کر نکیلیں ڈال کر وہ ہانک کر بابل میں لے جاتے ہیں. اور بنی اسرائیل قوم 70 سالہ بابلی اسیری میں چلی جاتی ہے. اور
سلاطین کی دوسری کتاب کے 20ویں باب سے 12ویں سے 19ویں آیت میں حزقیہ کی بیماری کا ذکر ملتا ہے اور بابری تحفوں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، اور بنی اسرائیل قوم مشکل میں، غم میں، دکھ میں چلی جاتی ہے، اور جو لوگ قید میں رہے ہیں، جن کے عزیز قید میں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیسی اذیت ہوتی ہے۔ وہاں پر پہنچ کر بنی اسرائیل قوم کو مختلف شہروں میں بسا دیا، ایک جگہ اکٹھے نہیں رکھتے تھے۔ جب کوئی بادشاہ انہیں لے جاتا تھا قید کر کے تو مختلف علاقوں میں، تاکہ وہ اکٹھے ہو کر پھر سے بادشاہ کے خلاف یا حکومت کے خلاف بغاوت نہ کرتے، اس لیے انہیں مختلف علاقوں میں بسایا جاتا تھا، اور قوم کے لیے حالات مشکل ہو گئے ہیں۔ قوم اسیری میں چلی گئی ہے، اور ایسے میں جب 40واں باب شروع ہوتا ہے، 39واں باب جب بند ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں، بچے وہاں پر قید ہیں، اور حالات بہت تنگ ہیں قوم کے لیے۔ اور ایسے میں جب 40واں باب شروع ہوتا ہے، 39واں باب پورا پڑھ لیں، اس میں یہی ذکر ہے، اور جب 40واں باب شروع ہوتا ہے تو پھر تسلی کا پیغام شروع ہوتا ہے، اور تسلی کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ہیلپر، ایڈوکیٹ، کمفرٹر اور کاؤنسلر، یہ روح القدس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ روح القدس کے لیے انگریزی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں یہی ہے: وکیل، مددگار، تسلی دینے والا، مشیر۔ اور اسرائیل کے ربائی اس بات پر متفق تھے کہ یہ تسلی دینے والا کوئی انسان نہیں، تسلی خدا دے گا، وہ جانتے تھے اس بات کو۔ اور یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 66واں باب، اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ یروشلم ہی سے تسلی پاؤ گے۔ یسایہ نبی آگے چل کے تسلی کہاں سے پاؤ گے؟ یسایہ نبی 66ویں باب میں کہتا ہے کہ یروشلم ہی سے تسلی پاؤ گے۔ اور اس وقت مرد اور عورتیں، راست باز ایماندار لوگ جو تھے، وہ اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل کے دوسرے باب، اس کی 25ویں آیت میں دیکھیں تو پہلا شخص جو ہمیں نئے عہد نامے میں آ کر اسرائیل کی تسلی کا منتظر نظر آتا ہے وہ شمعون ہے۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں: اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کے تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح القدس کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور کے مطابق عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا: اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے۔ شمعون ہیکل میں ہے اور تسلی کا منتظر ہے۔ جیسے یسوع اس کی زندگی میں آتا ہے، اور میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے بڑا مزہ لیا۔ میں دنیا کے چند ان لوگوں میں ہے جس کی گودی میں یسوع آیا تھا، جس کی گود میں یسوع بچہ آیا تھا، اور کتنے استحقاق کی بات ہے کہ کسی کی گود میں یسوع آ جائے، کسی کی زندگی میں یسوع آ جائے، کسی گھر میں یسوع آ جائے، کسی خاندان میں یسوع آ جائے، اور یہ دنیا کے ان چند لوگوں میں ہوگا جس نے یسوع کو میرا ایمان ہے جفی ڈالی ہوگی۔ اور جیسے ہی اس نے یسوع کو جفی ڈالی ہے، جیسے یسوع کو اس نے حق کیا ہے، جیسے یسوع کی گود میں آیا، اس کی زندگی میں تسلی آ گئی ہے۔ اور آج کے کلام میں سے تیسری بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں: جس کی زندگی میں بھی یسوع آ جاتا ہے، جس کے گھر میں بھی یسوع آ جاتا ہے، اس گھر میں، اس خاندان میں، اس زندگی میں تسلی آ جاتی ہے۔ وہ تسلی سے بھر جاتا ہے، وہ اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ اور تسلی دیکھ لیں اس کی کیا ہے؟ تسلی اس کی یہ ہے کہ کہتا ہے میں نے یسوع کو دیکھ لیا ہے،
میں نے یسوع کو پا لیا، میں مر بھی جاؤں تو کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے یسوع کو دیکھنے کے بعد، یسوع کو گود میں لینے کے بعد اب اس کی خواہش کیا ہے؟ اس کی خواہشیں تبدیل ہو گئی۔ کہتا ہے اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے کہتا ہے میں مرنے لیے تیار ہوں، اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں نے اسرائیل کی تسلی کو دیکھ لیا ہے، میں نے دنیا کی نجات کو دیکھ لیا ہے۔ اور میں بیان کر رہا تھا کہ جن کی زندگی میں یسوع ہے ان کی زندگی میں تسلی ہے، پھر وہ جنگیں نہیں کرتے، لڑتے نہیں، مارتے۔ کئی سو سال بعد رومن کیتھولک کلیسیاؤں کو اس بات کا ادراک ہوا کہ جو صلیبی جنگیں تھی وہ ہماری غلطی تھی۔ پوپ صاحب نے دنیا سے معافی مانگی تھی کہ میں دنیا سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے صلیبی جنگیں کریں۔ یاد رکھیں کہ مسیحوں کو جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسیحوں کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا خدا یہ کام کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں جنگ جنہ دی لڑدا ہی آوا۔ کلام میں لکھا ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں پہاڑی واز میں لکھا ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، اگر کوئی تیری دہنی گال پر تماچا مارے تو بائیں بھی اس کی طرف پھیرتے ہیں۔ یہ یسوع ہے، یہ یسوع کی تعلیم ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے عالم نے، پاکستان کے غیر مسیحی عالم نے کہا تھا کہ آج دنیا کو یسوع کے پہاڑی واز کو پڑھنے کی ضرورت ہے، یسوع کے پہاڑی واز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یسوع کا پہاڑی واز، یسوع کی تعلیمات زندگیوں میں تسلی اطمینان پیدا کر سکتی ہیں، اور یسوع پوری دنیا میں بھی ہمیں تسلی پیدا کر سکتا ہے۔ میں ایک دن دیکھ رہا تھا، ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر ایک بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ساری دنیا کی طرف نظر کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا، میں پوری اسلامی دنیا کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، مجھے کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی، مجھے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دکھتا، مجھے کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں دکھتا۔ اگر میں رومن کیتھولک کلیسیاؤں کے سربراہ پوپ صاحب کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ جیل میں گئے تھے اور پاکستان کے مسلمان بچوں کے پاؤں دھو کر انہیں چوما تھا۔ کہتا دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں کر سکتا، یسوع میں ایسا ممکن ہے۔ اپنے دشمنوں، اپنے ستانے والوں سے پیار کیا جا سکتا ہے۔ کلام میں لکھا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جب تم ایسا کرتے ہو تو ان کے سر پر جلتے ہوئے انگارے دھرتے ہو۔ اور کلام کی آواز جب شمعون کے پاس آتی ہے، جب شمعون اسے دیکھتا ہے، وہ جو تسلی کا منتظر تھا اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور ہستی وہاں پر موجود ہے، مقدس لوقا بیان کرتے ہیں، اور 36ویں آیت میں، اور آشر کے قبیلے میں ایک ہنا نام فنویل کی بیٹی نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے قمار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے، اور وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ یہ دوسری ہستی ہے جس نے بچپن میں یسوع کو دیکھا، اور وہ 84 برس سے ہیکل میں بیوہ ہے، وہاں ٹھہری ہوئی ہے اسرائیل کی تسلی کو دیکھنے کے لیے، اسرائیل کی تسلی کی وہ بھی منتظر ہے، چھٹکارے کی، رہائی اور آزادی دینے والے کی وہ منتظر ہے۔ اور لوقا کی انجیل اس کے 24ویں باب اس کی 21ویں آیت میں، ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کا مخلصی یہی دے گا۔ ہمیں امید تھی، لوقا تبھی بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل کا مخلصی یہی دے گا، اور اگر دنیا کو کوئی مخلصی، کوئی آزادی، کوئی تسلی دیتا ہے تو میری بہن، میرے بھائی، وہ میرا یسوع ہے، میرا یسوع ہے جو دنیا کو تسلی دے سکتا ہے۔ یہودی اور مسیحی عالم اس بات پر متفق ہے کہ مسیح یسوع ہی تسلی دینے والا ہے، مسیح یسوع ہی تسلی و اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اور لوقا کی انجیل کے دوسرے باب سے ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ
جو شمعون اپنی گواہی دیتا ہے کہ وہ تسلی دینے والا ہے. اور جو بات کرنے والوں بڑی خوبصورت ہے. دیکھنے والی آنکھیں اور پرکھنے والا دل ہونا چاہیے. دیکھنے والی آنکھیں اور پرکھنے والا دل ہونا چاہیے اور اندر خدا کا روح ہونا چاہیے. شمعون کے اندر روح تھا. اس نے یسوع بچے کو دیکھ کر جب اسے ہیکل میں لے کر آئے اس نے ایک دم پہچان لیا کہ یہ تو نجات دہندہ ہے. اور باقی لوگوں پر یہ راز 30 سال کے بعد کھلا جب یسوع 30 سال کا ہوا. اس نے اسے دیکھتے ہی گود میں لیا. تو میرا ایمان ہے کہ جیسے یسوع اس کی گود میں آیا ہوگا اس کی زندگی بدل گئی ہوگی, سوچیں بدل گئی ہوگی. میں پنجابی میں کہتا ہوں کہ انہوں ٹھانڈی پہ گئی ہونی ہے. یسوع گود میں آیا تو بچے کو جب ہم جب بھی ڈالتے تو میرا ایمان ہے اسے ٹھنڈی پہ گئی ہوگی. یسوع اس کے پاس آ گیا. اور جس کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے اسے پھر ٹھنڈ پڑی رہتی ہے. پھر وہ لڑتا نہیں, جھگڑتا نہیں, پھر وہ جنگ و جدل نہیں کرتا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے جھگڑتا نہیں ہے. اس کی زندگی میں یسوع آیا ہے. باقی دنیا کو 30 سال بعد کسی اور نے بتایا تھا. جب یسوع 30 سال کا ہوا تو دنیا پر پھر یہ راز کھلا. جب یوحنا نے اسے دیکھا, یوحنا بپتسمہ دینے والے نے, جو عمر میں 6 مہینے اس سے بڑا تھا, جیسے یسوع پر اس کی نظر پڑتی ہے وہ کہتا ہے یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. 30 سال بعد وہ اعلان کرتا ہے. اور یہ شمعون 30 سال پہلے دنیا کو بتا دیتے کہ اسرائیل کو تسلی یہی دے گا. باقی دنیا کو یوحنا کے پیغام سے اس بات کا پتہ چلتا ہے. اور یوحنا اور شمعون میں ایک بات بڑی خوبصورت ہے. وہ مرنا چاہتا ہے, دنیا سے کہتا اب میں نے نجات دیکھ لیا, پھر گناہ نہ ہو جائے, چلیے اور خدا ان کے پاس چلے. اور جو یوحنا ہے وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہے. وہ سینے سے لگا لیتا ہے. تو وہ تو صرف اسے دیکھتا ہی جب 30 سال کا ہو جاتا ہے اسے اس میں سے نجات نظر آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میں تیرے پاس آؤں, میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں. دونوں میں ایک بات متفق ہے, وہ یسوع کو دیکھ کر نجات نظر آ جاتی ہے اسے. اور یوحنا کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ دنیا کا واحد نبی ہے جو پرانے عہد نامے کا بھی نبی ہے اور نئے عہد نامے کا بھی نبی ہے. وہ نئے اور پرانے عہد نامے کو ملاتا ہے. وہ یسوع سے 6 ماہ بڑا تھا. 6 ماہ پہلے اس نے خدمت شروع کی تھی اور یسوع کو بپتسمہ اس نے دیا تھا. وہ دنیا کے عظیم نبیوں میں سے ہے. وہ کہتا ہے وہ واحد نبی ہے جو نئے اور پرانے عہد نامے میں بڑا نبی ہے جس نے یسوع کو بپتسمہ دیا. وہ کہتا ہے میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں. اس کی زندگی میں بھی یسوع آ گیا. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع جس کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. یسوع میں آنے سے پہلے پولس جو سول تھا وہ جیب میں پروانہ لے کے پھرا کرتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے, مسیحوں کو قتل کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے وہ بڑا ظالم آدمی تھا. اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتا ہے وہ جو مارنے والا تھا وہ بچانے والا بن جاتا ہے. اور جو بات اگلی کرنے والا ہوں بڑی خوبصورت ہے. میں نے کہا وہ مارنے والا تھا, بچانے والا بن جاتا ہے. اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ہے. وہ پہلے مارتا تھا اور یسوع میں کے آنے کے بعد اس نے مارنا چھوڑ دیا. مار وہ تب بھی سکتا تھا لیکن یسوع میں آ کے اس نے اپنے اندر سے اپنے آپ کو مار لیا. اندر سے اپنے آپ کو مار لیا, تبدیل ہو گیا. وہ یسوع میں آ کر پتھر کے دل گوشتین دل ہو جاتے ہیں. یسوع میں آ کر سوچیں خیالات بدل جاتے ہیں. اور پولس کو بھی یسوع نے تبدیل کر دیا. جس زندگی میں یسوع ظاہر ہو جاتا ہے اگر اس میں تبدیلی نہ ہو تو وہ اگر تبدیلی ہے تو وہ نظر آنی چاہیے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع میں آ کر لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتے ہیں, حالات, سوچے, خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اور آخری چند باتیں. یسوع تسلی دیتا تھا, تسلی دیتا ہے اور تسلی دیتا رہے گا. وہ تھا, وہ ہے, وہ آنے والا ہے. وہ تسلی دیتا رہے گا.
اس نے بھوکوں کو کھانا کھلا کر انہیں تسلی دی. جو 3 دن سے بھوکے تھے انہیں کھانا کھلا کے یسوع نے تسلی دی. یسوع نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر کے لازر کے خاندان کو تسلی دی. یسوع نے کوڑیوں کو شفا دے کر انہیں تسلی دی. یسوع نے یار کی بیٹی کو زندہ کر کے اسے تسلی دی. یسوع نے اپنی جان دے کر گناہگاروں کو تسلی دی. اسے اپنی جان دے کر میرے اور آپ کے لیے نجات کا بندوبست کر دیا. اور یوحنا کی انجیل 7واں باب اس کی 31ویں آیت. تیرے ایمان لائے اور کہنے لگے کیا مسیح جب آئے گا تو ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا. یسوع جتنے معجزے کسی نے نہیں دکھائے, اور یسوع آج بھی معجزے کرتا ہے. یاد رکھیں کہ جس یسوع کو میں اور آپ مانتے ہیں, ابھی ہم نے 2 دن پہلے اس کی سالگرہ منائی ہے, اور میں نے اس دن کہا تھا کہ مردوں کی برسی منائی جاتی ہے اور زندہ لوگوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے. ہم نے یسوع کی سالگرہ منائی ہے اور وہ زندہ ہے, اس لیے ہم ہر سال اس کا کیک کاٹتے ہیں. اور دنیا میں یہ واحد برتھ ڈے ہے جس میں کروڑوں کیک کاٹے جاتے ہوں گے, لاکھوں نہیں کروڑوں, اس لیے کہ اس کی سالگرہ بہت بڑی ہے. شاید آپ نے بھی کیک شیک کاٹے ہوں. وہ زندہ ہے اور وہ آپ کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے, آپ کی سوچوں کو, خیالوں کو تبدیل کر سکتا ہے. اگر آپ بھوکے ہیں تو یسوع آپ کو کھانا دے سکتا ہے. اگر آپ بیمار ہیں یسوع آپ کو شفا دے سکتا ہے. اگر آپ مردہ ہیں تو یسوع آپ کو زندہ کر سکتا ہے. میں روحانی مردوں کی بات کر رہا ہوں. یسوع روحانی اور جسمانی دونوں مردے زندہ کر سکتا ہے. جو یسوع میں آ جاتے ہیں وہ نئی زندگی پاتے ہیں, نئی برتھ ان کی ہوتی ہے. یسوع میں آ کر ہماری سوچیں, خیالات, ارادے بدل جاتے ہیں. کسی اور کے وسیلے سے نجات نہیں ہے. اعمال 4 باب 12 آیت. کسی اور کے وسیلے سے نجات نہیں ہے. اور مادی چیزوں میں, مادی اشیاء میں, سیاست میں, ٹیکنالوجی میں آپ تسلی نہیں پاتے. اگر آپ تسلی پاتے ہیں تو وہ صرف یسوع میں پاتے ہیں, اطمینان پاتے ہیں. اور بڑے دن کے ہفتے میں ہماری طرف سے دنیا کو اور آپ کو یہ پیغام ہے کہ تسلی صرف میرا یسوع دے سکتا ہے, اطمینان میرا یسوع دے سکتا ہے. اور اگر ابھی تک یسوع آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو مہربانی سے آج بند دروازے جو اندر سے کنڈیاں لگی ہیں اسے کھول دیں. کھول دے تو دروازہ, وہ ہے آنا چاہتا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. آج کے کلام کے وسیلے سے برکت عطا کر. لوگ تسلی اور اطمینان پر جو موت کے سائے کی وادی میں رہتے ہیں وہ زندگی میں واپس آئیں. تسلی اطمینان کا پیغام پوری دنیا میں پھیلتا جائے. یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آمین.